اب میں اپنے بھائی حبیب الرحمان صاحب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس سے ایک سوال میں وہ ایسی کوئی تشنگی نہیں چھوڑیں گے جو جواب میں باقی رہ جائے۔ جناب، چند دن پہلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے اپنی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اپنی کرسی پر براجمان ہو کر یہ الفاظ کہے ہیں کہ پیغام دے دو بریگیڈیئر کو کہ اپنے سٹار اور اپنی کیپ اتار کر آئے، میں یہاں سے سیدھا جیل بھیجوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کے یہ ریمارکس، ان کے یہ الفاظ آئین کے مطابق ہیں کہ آئین کے خلاف ہیں؟ قانون کے مطابق ہیں کہ قانون کے خلاف ہیں؟ اس ضابطے کے مطابق ہیں جس ضابطے کے تحت وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ضابطے کے بھی خلاف ہیں؟ اور جو حلف اٹھا کر وہ آئے ہیں اس حلف کے تحت ہیں الفاظ یا حلف کے خلاف ہیں؟ آفتاب ایک صاحب، آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ادارے گاہے گاہے فوج کی عزت پر، ناموس پر، شہرت پر، کارکردگی پر بے جا طور پر کمنٹس کرتے ہیں۔ نہ معلوم ان کو فوج سے کیا شکایت ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو خاموشی سے جانوں کی قربانیاں دے رہا ہے، جو خاموشی سے کسی کی لات اڑ جاتی ہے، کسی کی دونوں ٹانگیں اڑ جاتی ہیں، کسی کا بازو اڑ گیا، کسی کا کچھ اور نقصان ہو گیا، اس ادارے کو یہ متعاون کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں؟ جناب چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بھرتی والے جج ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 ماہ پہلے ایک اس قدر متنازع رویہ اختیار کیا جو نہ قانون کے لحاظ سے قابل تعریف ہے، نہ اخلاقیات کے لحاظ سے، نہ عملاً ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ عدالت میں بیٹھ کے لوگوں کے وہ سزا سنا سکتے ہیں جو قانون کے اندر ہے۔ کسی چیف جسٹس کو بھی مجرم کو ماں بہن کی گالی دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ اس کو پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، اس کی پھانسی کی سزا کو کنفرم کر سکتا ہے یا اپیل میں اس کو بری کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو الو کا پٹھا کہنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری جوڈیشری کے ہر شخص کو۔ یہ لوگ نہ تو ان پڑھ ہیں، نہ یہ شعور سے بے بہرہ ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ دراصل میں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ہمارے کچھ جو ججز ہیں وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج ہیں، لیکن 3 جج ہیں جو اس وقت جو فوج کے خلاف انتہائی متنازع رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سپریم کورٹ کا جج ہے قاضی فائز عیسیٰ، دوسرا شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تھا، اور اب یہ ہائی کورٹ لاہور کے چیف جسٹس صاحب ہیں۔ نہ معلوم کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اس قدر نفرت کا شکار ہیں۔ فوج قربانیاں دیتی ہے، بریگیڈیئر خیرات میں بریگیڈیئر نہیں بنتا، خیرات میں کسی بھی ادارے میں کوئی بھی عہدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، فوج میں خیراتی ادارہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جرنیل کا بیٹا جرنیل بنے گا۔ ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، لیفٹیننٹ جنرل کا بیٹا تھا، اس نے تاش کھیلتا ہوا پکڑا گیا، اور حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل جو GHQ میں تعینات تھا، اس کے بیٹے کو پاسنگ آؤٹ سے 3 دن پہلے اعلان ہوا کہ آپ پریڈ سے باہر نکل جائیں اور کٹ جمع کرائیں، آپ پاسنگ آؤٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ صرف فوج ہے، غلطیاں فوج سے ہو سکتی ہیں، لیکن بدنیتی، بددیانتی اور ملک سے غیر وفاداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر ہوا ہے پیدا تو اس شخص کو سزا موقع پہ مل گئی ہے اور قرار واقعی مل گئی ہے۔ ایک بریگیڈیئر کو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور اسی حکومت کے ہوتے ہوئے دی گئی تھی، صرف یہ کہ وہ مشکوک لوگوں سے ملنے کا مرتکب پایا گیا تھا۔ اب
ہمارے ہاں سول میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جدھر کو جائیں جو مرضی کریں، لیکن آپ کے اختیار کو، آپ کے عہدے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس قدر تنخواہیں آپ کی عدلیہ کو مل رہی ہیں وہ تنخواہیں فوج کو نہیں مل رہی۔ فوج میں جو اسٹینوگرافر ہوتا ہے وہ صوبیدار تک ہوتا ہے، اور یہاں پر اسٹینوگرافر 19ویں گریڈ میں جو ڈی سی کا بھی رینک نہیں ہوتا، ڈی سی سے بھی سینئر ہوتا ہے دے رہے، کیونکہ یہ خود فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ خود ہی بتانے والے ہیں کہ کیا تم کو ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے۔ لوگ جاگ چکے ہیں۔ جج صاحب، آپ کو معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف کس قدر باتیں کی گئی ہیں۔ میڈیا والے بھی سمجھتے تھے کہ وہ جس کی مرضی گھر کے باتیں بتائیں گے، اس کی بہن بیٹیوں کو قصے سنائیں گے، تو وہ جو حامد میر کا واقعہ ہوا ہے، جج صاحب آپ کا لحاظ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کی ایک انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں، لوگ اس عہدے کا احترام کرتے ہیں، آپ کا کریں یا نہ کریں، اور جب آپ ادھر جائیں گے تو پھر اصل میں پتہ لگے گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے۔ لوگوں کے منہ نہ کھلوائیں، اللہ پاک ہمارے اداروں پر رحم فرمائے۔ عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم بے ہوش ہوں، چاہے ہم زخمی حالت میں ہوں، ہمیں بتایا گیا کہ عدلیہ کا ہر حالت میں احترام کیا جانا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلامی معاشرے میں کسی فرد کو اکڑ کر چلنے کی اجازت ہے وہ صرف مجاہد کو ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ قبضہ گروپ کہتے ہیں فوج کو، گویا سیاچین میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ 10-10 مرلے کے پلاٹوں کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو عزیز بھٹی شہید ہوئے یا شبیر شریف شہید ہوئے، جتنے نشانے ہیں آپ کے لحاظ سے وہ 10-10 مرلے کے پلاٹوں پر آپس میں لڑتے ہوئے مر گئے، یہ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا کام قوم کی اخلاق کی، قوم کے کردار کی تربیت کرنا ہے، نہ کہ ان کو مزید وہ باتیں کہنی ہیں جس کی وجہ سے آپس میں فساد پھیلتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔